صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں سے ایک عظیم ہستی سیدہ زینب بنت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ کند ذہنی کو دور کرنے کا عمل، ڈلنس۔ بعض اوقات اسٹوڈنٹس، طلبہ طالبات اور کالجز کے، یونیورسٹیز کے، اسکولز کے اسٹوڈنٹس یا مدارس کے طلبہ وہ سبق یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سبق یاد نہیں ہوتا، یا یاد ہو جائے تو بھول جاتا ہے، ڈلنس کا مسئلہ حائل ہو جاتا ہے، کند ذہنی کا معاملہ پیش آتا ہے۔ اس حوالے سے ایک وظیفہ اور عمل ہے کند ذہنی کو دور کرنے کا روحانی علاج۔ سورہ مزمل، سورہ مزمل اس کی آیت مبارکہ 8 روزانہ 313 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ ترجمہ یوں ہے، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور اپنے قلب و باطن میں ہر ایک سے الگ ہو کر اسی کے ہو رہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ سورہ مزمل کی 8 آیت نمبر 8، اس کو 313 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے پانی بھی پی سکتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کریں، انشاءاللہ کند ذہنی کا جو معاملہ ہے یہ دور ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ گھر کے افراد میں باہمی اتفاق کا وظیفہ۔ اکثر ویورز اور لسنرز یہ پوچھتے ہیں کہ گھر میں بے برکتی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، گھر کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ وہ محبت کا معاملہ نہیں، الفت کا معاملہ نہیں ہے، تناؤ ہے، کشیدگی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ تو گھر کے حالات اور خصوصاً گھر کے افراد کے درمیان باہمی محبت ہو، اتفاق ہو، اتحاد ہو، اس کا وظیفہ 40 روز بلا ناغہ عشاء کی نماز کے بعد، 40 دن تک بلا ناغہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اگر سورہ کہف اس کی آیت مبارکہ 10، سورہ کہف آیت مبارکہ 10، اس کو 110 مرتبہ پڑھا جائے اور پڑھ کر تمام گھر والوں کی باہمی ہم آہنگی اور بھائی چارے کے لیے، محبت کے لیے، اتفاق کے لیے دعا کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے انشاءاللہ گھر میں برکت ہوگی، سکون ہوگا، آپس میں محبت ہوگی، باہمی ہم آہنگی ہوگی، اتفاق ہوگا۔ اول آخر تا قداد میں درود پاک لازمی پڑھیں۔ آیت کریمہ بھی تلاوت کر دیتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ سورہ کہف آیت مبارکہ 10 روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر تا قداد میں درود پاک پڑھ کر اس آیت مبارکہ کو 110 مرتبہ پڑھیں، 40 دن تک یہ بلا ناغہ پڑھیں۔ آیت مبارکہ کیا اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے جب ان نوجوانوں نے یعنی اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی، پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اپنی پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر، یعنی ہمارے کام میں ہمیں کامیابی کے راستے پر گامزن فرما۔ دوسرا وظیفہ گھر سے ناچاقی، لڑائی جھگڑے دور کرنے کا، آپس میں محبت، اتفاق، اتحاد پیدا کرنے کا، وہ یہ ہے کہ گھریلو ناچاقی اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے روزانہ 24 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا مانع یہ کثرت سے پڑھا جائے۔ انشاءاللہ
روزانہ 24 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم مبارک یا مانع یہ پڑھنا، یہ بہت زیادہ مفید ہوگا۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، آپس میں محبت ہوگی، اور گھر کے سبھی افراد، والدین، اولاد، میاں بیوی، سبھی بہن بھائی، سب یہ لازمی عمل کریں اور لازمی اس کے مطابق یہ معمول کا حصہ بنائیں۔ اسی طرح بعض اوقات گھر میں، دفتر میں یا کارخانے میں سانپ بچھو وغیرہ ہوتے ہیں، خصوصاً سانپ ہوں، اور وہ سانپ گھر سے آپ نکالنا چاہتے ہیں تو تاکہ نقصان نہ دیں گھر میں یا دفتر میں یا کارخانے میں، فیکٹری وغیرہ میں، تو جس بھی گھر، دفتر یا کارخانے میں اکثر سانپ پائے جاتے ہوں تو وہاں رات کے وقت سورۃ الصافات 23ویں پارے میں ہے، سورہ یاسین کے بعد، اس کی آیت مبارکہ 130، سورۃ الصافات آیت مبارکہ 130، سلام علی الیاسین، اس کو 21 مرتبہ پڑھ کر پھونک دیں، گھر میں دم کر دیں، پھونک مار دیں، انشاءاللہ سانپ جو ہیں گھر، دفتر یا کارخانہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو یہ چند وظائف ہیں گھر میں، خاص طور پر آپس میں جو لڑائی جھگڑا ہے اس سے بچنے کے لیے، برکت کے لیے، آپس میں اتفاق ہو، اور اسی طرح سانپ وغیرہ اگر گھر، دفتر وغیرہ میں موجود ہیں ان کو نکالنے کے لیے، تو یہ وظائف آپ کو ضرورت ہے، آپ ضرور اپنے معمولات کا حصہ بنائیے۔ اس کے علاوہ اپنے عزیز رشتہ داروں تک پہنچائیے، محلے دار، پڑوسی جو ہیں انہیں بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ اگر میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کا، کسی بھی گھر کا فائدہ ہوتا ہے اور آپس میں وہ لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں، نا اتفاقی، بے برکتی ختم ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے بھی گھروں میں برکت کا باعث ہوگا، ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے تذکار پاک اگر اس حوالے سے کیے جائیں کہ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی عظمت، رفعت اور شان کیا ہے، تو وہ وراء الورا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا مظہر ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے گھرانے کو طہارت اور پاکیزگی سے نوازا، جس میں تمام امہات المؤمنین یعنی مومنوں کی تمام مائیں رضی اللہ عنہن بھی شامل ہیں، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام شہزادے، شہزادیاں بھی شامل ہیں، اور خصوصاً آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے فرمان کے مطابق 4 ہستیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خصوصی طور پر اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں شامل ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما، یہ 5 وہ ہستیاں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں شامل ہیں، اور 4 دیگر ہستیاں، ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارکہ میں بھی لیا۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی بھی فرمایا، اللہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی مکمل طہارت عطا فرما۔ یہ پاکیزہ ہستیاں پہلے ہی تھیں، لیکن خصوصی طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان تمام ہستیوں کو طہارت اور پاکیزگی سے نوازا، اور اسی گھرانے کی ایک عظیم ہستی ہیں سیدہ زینب بنت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اسی گھرانے سے محبت کا حکم دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر نہیں، ایک مرتبہ نہیں، بلکہ کئی مرتبہ اپنے اس عظیم گھرانے سے محبت کا حکم دیا، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم پر فرض ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن یعنی مومنوں کی ماؤں کی محبت ہم پر واجب، لازم اور فرض ہے، اسی طرح یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے،
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ قریبی نسبت رکھنے والی ہستیاں ہیں کہ انہی کی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ہم پر لازم، واجب اور ضروری قرار دے رہا ہے۔ پھر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی جب ہم نسبتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کی نسبتیں دیکھیے کہ والدہ ماجدہ آپ کی سیدۃ نساء العالمین ہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، تمام جنتی خواتین کی، تمام جہانوں کی تمام خواتین کی سردار ہیں۔ اور پھر والد گرامی جو ہیں وہ بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان میں جو اعلیٰ عظمت والی ہستیاں، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان عظمت اور شان کی حامل ہستیاں ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ کا مصداق ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ چاروں خلفائے راشدین کا اگر تذکرہ کریں یا عشرہ مبشرہ کا ذکر کریں تو ان میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم بھی شامل ہیں۔ تو یوں اس حوالے سے دیکھا جائے تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم صحابہ کرام میں سے جو بڑے بڑے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ سردار ہیں، جنہیں ہم سبھی صحابہ کرام علیہم الرضوان ہمارے سردار ہیں، لیکن خاص طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جن کے نام لے لے کر جن کی عظمت، رفعت اور شان کا ہمیں ادراک دیا، ان میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم بھی ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ اسی طرح سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے دونوں جو بھائی ہیں ان کا ذکر کیا جائے تو وہ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما۔ اسی طرح نانا جان کا ذکر کیا جائے تو وہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے سردار ہیں، میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر ان کی نانی جان وہ بھی خیر النساء، خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ خواتین میں بہت بہترین، سب سے بہترین خاتون وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو یہ گھرانہ ہر نسبت دیکھتے جائیے، بڑی پاکیزہ نسبت، بڑی اعلیٰ نسبت ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا۔ اور پھر ان کی خالاؤں کو دیکھیے، سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خالائیں بھی کائنات کے سردار، میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں ہیں۔ اور ماموں ان کے دیکھیں تو وہ سیدنا قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا ان نسبتوں سے بڑھ کر کسی کو کوئی نسبتیں حاصل ہوئی ہوں گی؟ نہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہستیاں، یہ گھرانہ کائنات کا سب سے عظیم ترین گھرانہ ہے کہ اس جیسا گھرانہ نہ پہلے تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تو یہ کائنات کے سب سے عظیم گھرانے کی ہستیاں۔ اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، آپ کا نام، آپ کی سب سے بڑی جو خالہ ہیں سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہی کے نام پر رکھا گیا۔ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ نام رکھا۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اس نام کو پسند بھی کیا۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہوں، یہ سارا گھرانہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی، اور پھر سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یوں محبت رکھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بڑی شہزادی کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ اپنی نواسی کا نام بھی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہی رکھا ہے۔ بہرحال جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی 5 یا 6 ہجری میں، 5 جمادی الاولیٰ میں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے جا چکے تھے۔ جب واپسی ہوئی، تشریف آوری ہوئی، تو چونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہی کے کاشانہ پر سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی پر تشریف لائے، پتہ چلا کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، یعنی یہ شہزادی جو ان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، تو خود اپنی آغوش مبارکہ میں لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا اور ان کا نام زینب تجویز فرمایا، زینب رکھا، خود ان کے کان میں اذان پڑھی، خود انہیں تحنیک یعنی گھٹی دی اور محبت سے چوما، پیار دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں
آپ کے آغوش محبت میں پلنے والی یہ ہستیاں، اور جہاں سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش رحمت میں پلے بڑھے، اور نماز میں اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارکہ پر سیدنا امام حسن یا حسین رضی اللہ عنہما یہ سوار ہوتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ طویل فرما دیتے۔ یوں ہی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر سواری کرتیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدوں کو طویل فرما دیا کرتے، ان کو اپنے آغوش مبارکہ میں لیتے، اپنے ساتھ لپٹاتے، چومتے، پیار کرتے، بوسہ دیتے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، نواسے ہوں یا نواسی ہوں، سب کے ساتھ یوں محبت کا اظہار فرمایا کرتے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے بیٹوں، بیٹیوں، پوتوں، پوتیوں، نواسوں، نواسیوں سے کیسی محبت کرنی ہے۔ اور پھر 5 یا 6 سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری طور پر دامن شفقت سے، دامن رحمت سے یہ ہستیاں وابستہ رہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری طور پر وصال ہوتا ہے، اس موقع پر بھی یہ شہزادے شہزادیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر بھی انہیں محبتوں، شفقتوں اور پیار سے نواز رہے ہیں۔ اور پھر ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ان کی عظمت اور شان کا ہم کیسے ادراک کر سکتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت اور آغوش رحمت ملی، تعلیم اور تربیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پائی، سینہ مبارکہ سے براہ راست فیض پایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن مبارکہ پایا۔ ہم سوچ ہی نہیں سکتے ان کی عظمت، رفعت اور شان، ان کا علم، ان کی شجاعت، ان کی بہادری کیسی ہوگی۔ بس ہم عام اپنے طور پر جو اچھے سے اچھے الفاظ منتخب کر سکتے ہیں اس میں خراج عقیدت، ہدیہ عقیدت ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور پھر یہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا وہ عظیم ہستی ہیں کہ اپنے والد گرامی کے ساتھ بھی عراق میں، کوفہ میں رہیں۔ جب ان کی شہادت ہوئی 40 ہجری میں، انہی کے پاس موجود تھیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس۔ اور پھر ان کا جو عقد ہوتا ہے وہ سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہما ان سے ہوتا ہے۔ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو غزوہ موتہ میں شہادت پاتے ہیں، 2 پر انہیں عطا کیے جاتے ہیں، ذوالجناحین۔ اور پھر سیدنا ان کے شہزادے سیدنا عبداللہ ان کے ساتھ ان کا عقد ہوا، اور ان کے 2 شہزادے خاص طور پر سیدنا محمد رضی اللہ عنہما، انہوں نے واقعہ کربلا میں انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ دین حق کی خاطر پیش کیا، حق پر ڈٹ گئے اور حق کی خاطر جان بھی قربان کر دی۔ یہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا آپ کی قربانیاں۔ اور پھر اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے خانوادے کی تمام شہادتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، واقع کربلا میں، میدان کربلا میں موجود ہیں۔ اور پھر جب یہ قافلہ ابن زیاد اور پھر کوفہ میں اور پھر یزید کے دربار میں تشریف لے جاتے ہیں اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی یہ مقدس خواتین اور یہ قافلہ، تو وہاں پر شجاعت حیدری اور خطابت حیدری کا وہ مظاہرہ آپ فرماتی ہیں کہ للکار کر باطل کو للکارتی ہیں، ابن زیاد کو للکار کر اس کے دربار میں خطبہ ارشاد فرماتی ہیں، پھر یزید کے دربار میں خطبہ ارشاد فرماتی ہیں۔ تو یوں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ ہی کے مشن کو آگے یوں لے کر چلیں، اور آج بھی ہماری خواتین اسلام کے لیے آپ مشعل راہ ہیں، آپ رول ماڈل ہیں۔ آج ہمارے مسلمان بہنوں کو، بیٹیوں کو، خواتین کو، ہماری مسلمان ماؤں کو انہی عظیم ہستیوں کے اسوہ کاملہ کی پیروی کی ضرورت ہے کہ ان عظیم ہستیوں نے کیسے اپنی ازدواجی زندگی گزاری، گھریلو زندگی گزاری، کیسے دین اسلام کی خاطر انہوں نے قربانیاں دیں، اپنے بچوں تک کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ آج ہم پر تھوڑی سی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو ہم واویلا کرتے ہیں، شور مچانے لگ پڑتے ہیں، اللہ کا شکوہ اور شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ شاید ایسے محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ہی نہیں ملی۔ بہت سی نعمتیں ہیں، ہم ان کا شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ان عظیم ہستیوں کے سیرت اور کردار کو دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگیاں تو بہت ہی آسانیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کی پیروی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی. ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا علی راجپوت صاحب ہیں. کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ سب تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں مگر تیرا رب تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے. اور کہتے ہیں کہ زندگی اپنے رب کی مرضی سے گزارو، دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی ہے. جی بالکل ایسا ہی بات ہے. اور کہتے ہیں کہ مشکلات سے مت گھبراؤ کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. بالکل فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. شکریہ آپ کا. راشدہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. بھائیوں میں جھگڑا رہتا ہے، کوئی حل بتا دیں. جی اس کے لیے آج میں نے وظیفہ عرض کیا. اس کو آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے. یا مانعو، گھریلو ناچاکی کے لیے 24 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں اور کثرت کے ساتھ یا مانعو پڑھیں. کم از کم ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے انہیں پلا دیں. بچوں کے ذہن کھلنے کا وظیفہ بھی بتایا. سورہ مزمل آیت مبارکہ 8 313 مرتبہ پڑھیں. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں. یاسر علی صاحب ہیں، والدہ کی آنکھوں کا کہتے ہیں آپریٹ کروایا تھا لیکن ٹھیک نہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں. جس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، اپنی والدہ سے کہیں کہ وہ یا ظاہرو 500 مرتبہ روزانہ پڑھیں. یا ظاہرو، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا. عمر فاروق صاحب ہیں ستیانہ روڈ سے. کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کا پروگرام روزانہ سنتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ SMS پہلی مرتبہ کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سبھی شوق سے سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے اور ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق دے، آمین. جی شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام امت مسلمہ کو خوشحالیاں عطا فرمائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حافظ محمد مزمل صاحب ہیں ہمارے ساتھ. کہتے ہیں کہ میں دونوں آنکھوں سے محروم ہوں، رشتہ ہونے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کوئی حل بتا دیں. جس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ 90 دن تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی مسبب الاسباب ہے، بہتر اسباب پیدا فرمائے گا. عطاء الرحمن صاحب ہیں. کہتے ہیں گھر میں بہت بلیاں ہیں، بلیاں تنگ کرتی ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں. جس حوالے سے میں یہی عرض کروں گا کہ آپ یہی سورہ صافات جو ہے، اس کی آیت مبارکہ 130، اس کو 21 دفعہ پڑھ کر گھر میں پھونک مار دیں. اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا. باقی بلیوں کو کہیں دور چھوڑائیں. تو اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا دانیال ملک صاحب ہیں فیصل آباد سے. انہوں نے دانیال کا معنی پوچھا. غالباً دانیال کا معنی ہے دانائی والا، عقل مند. ان کے علاوہ ہیں مسز رخسانہ صاحبہ تارک آباد سے. کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جان. جی وعلیکم السلام. گندم میں انہوں نے کہا کہ گندم خراب ہو گئی ہے، اس میں کچھ معاملہ ہے. تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرتا ہوں، سورۃ الطارق 30ویں پارے میں ہے، اس کو 3 مرتبہ پڑھ کر گندم پر دم کر دیں اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو بہتری ہو جائے گی. باقی گندم جو ہے اس کو خشک کر لیں، ایک دفعہ دھوپ لگا دیں تو بہتری ہو جائے گی اس میں. ناظرین سامعین، ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے غالباً کائنات صاحب ہیں. انہوں نے کائنات اور ایمن کا معنی پوچھا ہے، سلام کہا. جی وعلیکم السلام. جی کائنات تو اس اللہ کی بنائی ہوئی یہ ساری زمین آسمان کہکشائیں، سارا اس کو کائنات کہتے ہیں. اور ایمن کا معنی ہے ایمان والی، امن والی. ناظرین سامعین، ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے روبینہ شاہین صاحب ہیں کا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں سنتی ہوں. میرے خامند جو ہیں وہ 12 سال سے مرید ہیں کہیں، اور وہ وظیفے وغیرہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان پر اثرات ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ چیزیں جو ہیں وہ تنگ کرتی ہیں، اس بارے میں کچھ بتا دیں. کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں. اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں قل، یہ 7 مرتبہ پڑھیں. اول آخر تا تعداد میں درود پاک پڑھیں اور پانی پر دم کر کے انہیں صبح اور شام، صبح بھی اسی طرح پڑھیں، شام کو بھی پانی پر دم کر کے انہیں پلائیں. انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا. اور دیگر اس کے علاوہ یہ کہ سورہ بقرہ 40 دن تک لازمی گھر میں پڑھیں، اور سورہ یاسین صبح اور شام وہ بھی پڑھنے کی روٹین بنائیں، معمول بنائیں. اللہ تعالی رحمتیں فرمائے گا.
اور اثرات سے نجات عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، کے علاوہ طیب حسن صاحب ہیں بھوانہ چنیوٹ سے، انہوں نے سوال ایک پوچھا۔ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جس بچے کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے اسے کہیں کہ رات کو سونے سے پہلے ایک تو کھانا جو ہے وہ جلدی کھایا جائے، کم از کم سونے سے 2.5-3 گھنٹے پہلے، تاکہ ہضم ہو جائے۔ دوسرا، اپنے پیٹ پر یا عمر یہ لکھ لیا جائے انگلی کے ساتھ، یا عمر، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرمائے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے سونیا یاسر صاحبہ ہیں فیصل آباد سے۔ ان کی والدہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ میرے ہسبینڈ سے انہیں نہیں بلاتی، ناراض ہیں۔ بھائیوں کے بارے میں بھی غالباً انہوں نے کہا، بڑی بہن کبھی کہا ہے، یعنی گھر میں برکت کے لیے۔ تو گھر میں برکت کے لیے یہی وظیفہ 24 مرتبہ کلمہ طیبہ اور یا مانع کثرت کے ساتھ کم از کم ایک تسبیح روزانہ اس کو پڑھیں، یا ودود یا رؤوف یا رحیم ہو 1001 مرتبہ پڑھ کر، اول آخر تا کے داد میں درود پاک پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کریں، سبھی گھر والے کھا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالی آپس میں اتفاق اور محبت عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں، غالباً انہوں نے نام نہیں لکھا، کہا السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہا کہ آپ کا پروگرام کرنے سے پہلے جو وظائف بتاتے ہیں یہ بہت اچھا ہے، اور آج کے وظیفے کے طور پر جو بتاتے ہیں بہت اچھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے جو پرابلمز ہوتی ہیں لوگوں کو ان میں فائدہ ہوتا ہے، ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہدیہ دینے والا بنائے رکھے، اور ہم سب کو بھی اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اور اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو لمبی عمر دے، آمین۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تمام امت مسلمہ کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے۔ اعظم صاحب ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے جوائن کیا، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں سر گنٹھیا کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اس کا میں طب نبوی سے علاج بتا دیتا ہوں۔ گنٹھیا ہو یا بواسیر، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انجیر سے بھرا ہوا تھال پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اسے کھاؤ، تو صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کھایا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک انجیر جنت کا میوہ ہے، اسے کھایا کرو، بے شک یہ گنٹھیا اور بواسیر کو ختم کرتا ہے، تو انجیر جو ہے اس کو استعمال کیجیے۔ ناظرین سامعین، کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ذوالقرنین صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ سر میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، کوئی اسلامی نام؟ جی بالکل، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان میں سے کوئی سا نام رکھ لیں، عبداللہ رکھ لیں اللہ کی نسبت سے، عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، احمد، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، کوئی بھی صحابی رضی اللہ عنہ، کوئی بھی اہل بیت اطہار علیہم رضوان، ان میں سے کوئی بھی عظیم ہستی کا نام آپ رکھ سکتے ہیں۔ محمد بھی نام کا حصہ بنا لیں، برکتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ ناظرین سامعین، کے علاوہ ہمیں جوائن کے ندیم صاحب ہیں، اور گھی میں الکوہل کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا جی میرے علم میں نہیں ہے، بہرحال اگر ایسا معاملہ ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ شعیب صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں خواب انہوں نے اپنا ذکر کیا، یہ ڈراؤنا خواب ہے، اس حوالے سے یہ ہے کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر آپ سویا کریں۔ قاسم بٹ صاحب نے جوائن کیا۔ آپ تمام لسنرز کا، ویورز کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے پسندیدگی سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد